6 مجلسیں ایسی ہیں، 6 قسم کی مجلسیں کہ آدمی ان میں سے کسی بھی ایک محفل میں بیٹھنے لگے، پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گارنٹی میں، اپنی حفاظت میں، اس کے دین کی، ایمان کی، مال کی، اولاد کی، جنت کی ساری گارنٹی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ 6 مجلسیں سنیں۔ سب سے پہلی مسجد، فی مسجد جماعت، وہ مسجد، وہ مجلس جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے انتظار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مجلس، مسجد کی مجلس، مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، درس کا انتظار کر رہا ہے، جمعے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی دین سکھلانے کی مجلس ہوتی ہے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں، قرآن سیکھنے کی مجلس ہے اس میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، خود قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو انسان اچھے ارادے، اچھی نیت سے مسجد کے اندر اگر آ کے بیٹھتا ہے تب، آج ہم لوگ کتنے لاپرواہ ہیں۔ آج ہم لوگ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے، اقامت ہوگی تو دوڑ کے جا کے جماعت میں مل جائیں گے۔ آپ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، ہوٹل پر بیٹھے ہیں، مسجد کے سامنے کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کے اقامت ہوگی، شروع ہوگی، پہنچ جاؤں گا جماعت کے لیے، پہلی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہے، یہ علم نہیں کتنا بڑا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ وہی دکان پر دوستوں کے ساتھ مسجد کے باہر بیٹھنے کے بجائے، جماعت کا انتظار کرنے کے بجائے، اگر آپ مسجد میں آ کر کے بیٹھتے اور وہاں انتظار کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گارنٹی میں لے لیتا۔ آج اتنی بڑی فضیلت سے امت کے اکثر لوگ غافل اور لاپرواہ ہیں۔ نمبر 2، وعند مریض، مریض کے پاس اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے، اس کی ذرا خدمت کر لیتا ہے، نگرانی کر لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اور بیٹھ کر کے حوصلہ افزائی کی باتیں کر لیتا ہے، اس کے دلجوئی کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے تاکہ بیماری کا غم، ٹینشن ذرا کچھ کم ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، ایسے مریض کے پاس بیٹھنا، یہ آپ کی مجلس اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے عوض اپنی گارنٹی اور حفاظت میں لے لیا ہے۔ نمبر 3، او فی جنازۃ، جنازے میں شرکت کے لیے گیا، جنازہ تیار نہیں ہے، غسل دیا جا رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے، شور نہیں مچاتا، ٹائم دے کر کے لوگ ٹائم کی پابندی نہیں، شور مچاتے ہیں کچھ لوگ، آپ نے اتنے بجے کا ٹائم دیا تھا، ہم فلاں کام چھوڑ کر کے آئے ہیں، آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہنگامہ نہ کریں، ایک اچھے کام میں آپ بیٹھ کر کے انتظار کر لیں۔ قبرستان گئے ہیں، قبر بھی تیار نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑا ہے، آپ انتظار کر لیں، قبر تیار ہو جانے کے بعد دفنائیں، دعا کریں۔ اس قسم کی مجلس میں آپ شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گارنٹی میں لے لیتا ہے۔ نمبر 4، او فی بیتہ، انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اکبر، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ آدمی تو سبھی آدمی اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر جگہ دین اور ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں،
باہر بیٹھیں، باہر جائیں، باہر گھومیں، فتنے کا دور ہے۔ آپ کی نگاہوں کا گناہ، کان کا گناہ، دل و دماغ کا گناہ، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ کا دین متاثر ہو، آپ کا تقوی متاثر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان باہر رہے تو بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر انسان ایسے فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں ضرورت کے لیے باہر جائے، مسجد جائے، کسی اور کام کے لیے اور ضرورت کے لیے کہیں گیا، کام پورا کر کے ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے، گھر میں بیٹھے، زیادہ ٹائم اپنے گھر میں لگائے، اور گھر میں جب بیٹھے گا تو شر سے بچے گا، فتنے سے بچے گا، غیبت چغلی سے بچے گا، اور اولاد کی نگرانی بھی ہوگی، اولاد بھی ہر قسم کی فتنوں اور برائیوں سے بچیں گے، خود بھی شر سے بچے گا اور دوسروں کو اپنے شر سے بچائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے فتنے کے دور میں اپنے گھر کے اندر بیٹھنا۔ اسی طرح سے نمبر 5، اور عند امام مقسط یعذرہ ویوقرہ، آدمی کسی عادل، دیندار، عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، وزیر ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کا تعاون کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اس کو نصیحتیں کرنا، اور اس کے تعاون اور مدد کا وعدہ کرنا، ذرا کچھ اس کی خوبیاں بیان کر دینا جس سے اس کا حوصلہ اور بلند ہو۔ تو ایسے دیندار، شریعت کے پابند، عدل و انصاف کرنے والے حاکم، بادشاہ، آپ کا وزیر، آپ کا سردار، آپ کا امیر، آپ کا ذمہ دار، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کے اندر اور عدل و انصاف کا جذبہ پیدا ہوگا اور دینداری میں آگے بڑھے گا۔ اگر اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، آپ نصیحت کریں گے تو بات کو قبول کرے گا۔ اور جب حاکم، بادشاہ، ذمہ دار، بڑا، امیر اگر دیندار ہو تو اس کا اثر بہت زیادہ رعایا پر پڑتا ہے، پبلک بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اس لیے ایسے دیندار بادشاہ، وزیر، حاکم کے مجلس میں بیٹھنا، اس پاس بیٹھنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ مجلس بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہے۔ اور جو ایسی مجلس میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گارنٹی میں لے لیتے ہیں۔ آخری چیز، آخری مجلس، او فی مشہد جہاد، جہاد فی سبیل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، جہاد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، رائے اور مشورہ کیا جا رہا ہو، تبادلہ خیال کیا جا رہا ہو، کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنانے کی مجلسوں میں میٹنگ ہے، ایسی مجلس میں بھی شامل ہونے والا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی میں لے لیتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔